بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطون ما دارت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون۔ محترم ناظرین، چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے کب ارشاد فرمایا؟ تاریخ کے اوراق پلٹانے سے معلوم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو دو مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک، جب آپ مکے سے عراق کی طرف جب آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں فرزدق جو کہ مشہور و معروف شاعر گزرا ہے، امام حسین علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا ابا فراز، اے ابا فراز، عراق کے حالات کیسے ہیں؟ کوفہ کے احوال کے بارے میں بتا دیں۔ تو اس نے اپنے شاعرانہ انداز میں بتایا، یا ابن رسول اللہ ان قلوبہم معک وان سیوفہم علیک۔ اے فرزند رسول، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ جملہ جب امام حسین علیہ السلام نے سنا تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کے لیے۔ سرزمین کربلا میں جب آپ نے قدم جمایا، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ، تو اپنے اصحاب کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یہ حضرت انسان حقیقت میں دنیا کا غلام ہے، یہ درہم و دینار کے پیچھے جاتا ہے، لیکن وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ دین ان کے لقلقِ زبانی ہے، یہ دین ان کی زبان کی حد تک ہے، ان کے دل و جان میں ابھی یہ دینداری نہیں آئی ہے۔ تو پھر یہ کب معلوم ہوگا یہ حقیقت میں دیندار ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت میں یہ متدین ہے یا دنیا طلب ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ تو امام نے ایک معیار بیان کیا، وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، یہ اس کی دینداری اور اس کی دنیا طلب یہ اس وقت معلوم ہوگا، وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، جب امتحانات اس کے مقابلے میں آ جائے، جب اس کے سامنے مشکلات آ جائیں تو اس وقت معلوم ہوگا یا وہ کتنا پانی میں ہو اور کتنا خشکی میں ہے، کتنا یہ شخص دیندار ہے اور یہ کتنا یہ لقلق زبانی طور پر یہ دین کہہ رہا تھا۔ یہ انسان دیندار اس وقت تک دیندار ہے، اس وقت تک دین کے ساتھ چل رہا ہے جب تک اس کی معیشت، جب تک اس کی دال و روٹی چل رہی ہو، جب تک وہ آسائش میں ہو، جب تک وہ رفاہ میں ہو، اس وقت تک لقلق زبانی میں دین کہے گا، لیکن اس کی حقیقت جب اس پر امتحان آ جائے، جب اس پر سختی آتی ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا دیندار ہے اور کتنا یہ بے دین ہے، کتنا یہ دنیا طلب ہے، یہ کتنا حق پرست ہے اور یہ کتنا باطل میں ہو، اس وقت معلوم ہوگا۔ اور تاریخ کے اوراق پلٹانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حقیقت میں امام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا،
فَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، امتحانوں سے معلوم ہوتا ہے جب سخت امتحانات آتے ہیں تو قَلَّ الدَّيَّانُونَ، حقیقت میں دیندار بہت ہی کم رہتے ہیں۔ تاریخ بشریت میں آدم سے لے کر خاتم تک اگر مطالعہ کرتے ہیں تو حق کی پیروی کرنے والے قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار اور انبیاء کے ساتھ دینے والے بہت قلیل اور کم افراد رہے ہیں، اور ہمیشہ باطل کے ساتھ کثرت رہی ہے، اور ہمیشہ باطل کے ساتھ زیادہ لوگ رہے ہیں۔ ابراہیم بت شکن تن و تنہا بتوں کو توڑ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری حکومت، نمرود کی حکومت انا ربکم الاعلی کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ تنہا ہارون کے ساتھ، موسیٰ اور ہارون کے ماننے والے بہت قلیل ہیں، اور اس کے مقابلے میں پوری حکومت فرعونیت ہے، فرعون کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ، اور اسی طرح پیغمبر گرامی قدر، اور پیغمبر کے بعد بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور پیغمبر کی زندگی، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو اس وقت بھی مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے ساتھ بھی قلیل افراد ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ رسول گرامی قدر نے اس دنیا سے جانے سے 2 یا 2.5 مہینے پہلے آپ نے غدیر کے میدان میں لاکھوں کے مجمع میں 1,24,000 کے مجمع میں آپ نے مولا کائنات کی معرفی کی تھی، اپنے جانشین اور اپنے خلیفے کے اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لیکن اس قلیل مدت میں 2 سے 2.5 مہینے کے اسی مدت میں لوگوں نے حق بلا دیا، پیغام غدیر کو بلا دیا، اور سقیفہ میں جمع ہو گئے، اور مولا کائنات کے ساتھ دینے والے بہت، اس امتحان کے گھڑی میں قَلَّ الدَّيَّانُونَ، حق کے ساتھ دینے والے بہت کم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی انصار و مہاجرین کے گھروں میں گئی، انسیتم الغدیر، تم لوگ غدیر بلا دیا تم لوگوں نے، تو زہرا کے ساتھ دینے والے، علی کے ساتھ دینے والے قلیل۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے والے بھی، جب آپ نے 18 بعض روایت کے مطابق 12,000، بعض روایت کے مطابق 18,000 خطوط کوفہ انہوں نے آپ کو لکھا تھا، تو آپ نے ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے، ان سے امتحان لینے کے لیے آپ نے اپنے نمائندے کے طور پر مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے کوفہ بھیج دیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے سفیر کے ہاتھ میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب سختی کا وقت آتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، سفیر حسین کے ساتھ دینے والے، مسلم ابن عقیل کے ساتھ دینے والے کتنے افراد رہ گئے؟ مسلم ابن عقیل کے ساتھ دینے والے انتہائی کم رہ گئے، بلکہ آخر وقت میں یہ 4-5 بندے جو ساتھ دینے والے تھے، وہ بھی مغربین کے بعد، وہ بھی اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی غائب ہوئے، تک وہ تنہا رہ گئے۔ کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ جب سختی میں انسان آتا ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے، اور کتنا دنیا طلب ہے، کتنا ریاست طلب ہے۔ یہ دنیا کے درہم و دینار، یہ مال و دولت، اور یہ دنیا کے جو منصب، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور کربلا کے اس واقعے میں بھی تاریخ کے اوراق پلٹانے سے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اسی درہم و دینار اور مال و جائیداد کے لالچ دینے کی وجہ سے 30,000 کا مجمع، 30,000 کی جو فوج کربلا میں جمع ہوئی تھی، اس کے اکثر و بیشتر یہ پیسے اور یہ مال و دولت کی وجہ سے آئے تھے، ورنہ حسین کی فضیلت، حسین کی منزل و مقام اور حسین کا مرتبہ سب جانتے تھے۔ جب کربلا کی طرف سپہ سالار کر کے عمر سعد لعین کو جب بھیجا جا رہا تھا، تو ابن زیاد لعین نے اسے پیغام دے کے بلاتا ہے
اور حکومت رے کی لالچ دینے کے بعد کہتا ہے تم حکومت رے ایسے آسانی میں نہیں ملے گا، بلکہ تم حسین ابن علی کے مقابلے میں جاؤ۔ تو اس نے مہلت مانگی اور گھر میں آ کے کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلانے کے بعد ان سے مشورہ کیا، مجھے حکومت رے کی پیشکش ہو رہی ہے اور ساتھ ایک شرط، ایک امتحان، سخت امتحان ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے میں جانے کی اور فوج کی کمانڈنگ اور فوج کے سربراہ بننے کی پیشکش ہو رہی ہے۔ تو اس کے جن بندوں کو اس نے بلایا تھا، جن رشتہ داروں کو بلایا تھا، ان سب نے مخالفت کی۔ 2 دن کی زندگی ہے اور تم ابدی زندگی میں یعنی قیامت میں تا ابد تم نقصان میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے تم لعین بن جاؤ گے۔ لیکن ان رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کے بعد ان کو فارغ کیا، وہ رات بھر سو نہ سکا اور وہ اس پریشانی میں تھا میں کیا کروں۔ تو شیطان نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا آج یہ رے کی حکومت نقد ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو ملنے والی ہے، جو جنت ہے، وہ ادار ہے۔ کون عاقل شخص ہے، کون عاقل شخص ہوگا جو نقد پر، نسیے کو، نقد پر ادار کو ترجیح دے دے؟ وہ لعین اس حکومت رے کی لالچ میں آ کر اس نے اس عہدے کو قبول کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ معلوم ہوتا ہے، تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، وَإِذَا مُحْزُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو دیندار اور دین پر قائم رہنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اور کربلا میں بھی جو اکثر و بیشتر آئے تھے اسی لالچ میں، مال دنیا اور منصب دنیا کی لالچ میں آئے تھے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے اس کلمات میں آتا ہے کہ فَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو ہم اور آپ کو اس سے عبرت لیتے ہوئے، کربلا ایک عبرت کا نام ہے، درس گاہ ہے، اس سے ہمیں درس لیتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا اور باطل سے نفرت اور باطل کے مقابل میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اور باطل کے ساتھ برسر و پیکار ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔